السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو ہم۔ اور یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ہر طرف روشنی کرنے والا نور ہے، اور یہ ہر مرض کی جو ہے وہ شفا ہے اور ہر مسئلے کا علاج ہے، اور جو اس سے جڑ کر رہے گا یہ اس کا سہارا اور نجات ہے، اور جو اس کے پیچھے ہو لیا تو وہ پار لگ کر رہے گا، اور نہ کبھی وہ بھٹکے گا، نہ اس کو شرمسار ہونا پڑے گا، اور نہ وہ کسی ٹیڑھ پن کا شکار ہوگا کہ اسے سیدھا کرنا پڑے گا۔ اور اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ کبھی پورا پرانا نہیں ہوگا، اور اس کو خوب پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر تمہیں اجر دے گا۔ اور دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف، اور میم ایک طرف۔ الحمدللہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں قرآن پڑھنے کا اجر جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا تو زیادہ دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی وعدہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے روز بندے کے جو ہے وہ سفارشی بن کر آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا 11واں سپارہ چل رہا ہے، اور کیونکہ سورہ یونس ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے یہاں پہ اس کا اسی دفعہ اختتام کر دیا تھا۔ تو آج جو ہے ہم سورہ ہود سے شروع کریں گے، اور سورہ ہود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ ہود جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ سورہ یونس کے ساتھ اس کا جوڑا ہے، مکی صورتیں ہیں، اور ہماری تیسری منزل اور جو ہے تیسرا گروپ چل رہا ہے، اور اس میں لگاتار جو ہے وہ پیغمبروں کے نام پہ سورہ ہود، سورہ یونس اور پھر سورہ یوسف ان کے ناموں پر ہے۔ اور سورہ ہود جو ہے وہ مکی صورت ہے، 10 رکوع ہیں، اور 123 آیات ہیں، اور آخر کے جو 7 رکوع ہیں اس میں رسولوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الف لام را کتاب محکمت آیات ثم فصلت، کہ یہ آیات جو ہیں وہ حکمت بھری ہیں، اور اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ جو ہے وہ حکیم اور خبیر ہیں، سب جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی بات، غیر مکی صورتیں توحید رسالت اور آخرت، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور میں جو ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رول ہے کہ نذیر اور بشیر ہوں، اور تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان دے گا، ہے نا۔ تو استغفروا ربکم ثم توبوا، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بار بار ابھی سورہ ہود میں آئے گی، کیونکہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں توبہ استغفار توبہ استغفار، وہ اس کو ہم ایک چیز سمجھتے ہیں،
جبکہ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور یعنی کہ گناہوں کو چھپانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، اور توبو کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر ہے، نیکی کی طرف نا۔ جیسے اس کی مثال ایسے کہ جیسے اگر کسی کے بچے کی امی باہر گئی ہوں اور اس سے غلطی ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے اور وہ اس کو جو ہے نیچے چھپا دے، ہے نا، اور پھر اس کی امی نے دیکھا اور اس کو چھپا رہنے دیا اور اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ہی گلے لگتا ہے نا۔ تو ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف جانے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ تو تم کو جو ہے وہ پھر نعمتوں سے جو ہے وہ نوازے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ ہم سب بلیسڈ لوگ ہیں، الحمدللہ ہم سب اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو جو ہے ہم اگر گننا چاہیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے نا۔ سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو لیکن اگر تم جو ہے منہ پھیرو گے، شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر تمہیں جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ ڈراوا بشیر و نذیر کی۔ تو اب جو ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ، کیا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو ہے وہ ان کا سامنا نہ کریں، تاکہ جو ہے پھر ان کو قرآن جو ہے نہ سننے کو ملے نا، تو آپ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے تھے نا۔ تو اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے، بے شک بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اور کیا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے نا، ہم مٹر کھولتے ہیں تو اس میں کیڑا نظر آتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے رہا ہے، اور اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں۔ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو نا۔ اور اس سے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس وقت کیا ہے، ہم اس وقت قرآن لے کے بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے قریب ہوں، ہم قرآن کے قریب ہوں، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں برکت ہو۔ تو اب یہاں سے جو ہے ہمارا 12واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں کہاں پہ انسان رہے گا، کیسی زندگی گزارے گا، اور پھر کہاں اس کی قبر بنے گی، کہاں موت آئے گی، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کل فی کتاب مبین، یہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا نا، یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ 6 دن میں ہیں، اور وہ کس لیے، تاکہ جو ہے وہ آزما کر دیکھیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کی آزمائش ہے۔ سورہ ملک میں بھی ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یہ تو جادوگری ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کا زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ تو تم ہمارے اوپر جادو کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد سے ان سے جو ہے وہ کہلوا رہے ہیں کہ ہم خاص مدت تک ان کے اوپر سزا کو ٹالتے ہیں، عذاب کو ٹالتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے تو پھر جو ہے وہ عذاب ان کو جو ہے وہ گھیر لے گا۔ اور پھر آیت نمبر 9 اور 10 اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت اور نفسیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کبھی ہم انسان کو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ اگر انسان کو ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور پھر اس کو محروم کرتے ہیں تو فوراً مایوس ہونے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی، جب ہم اسے جو ہے وہ نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر تو وہ سمجھتا ہے کہ تو میری اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں تھیں اور میری وجہ سے میں اتنا وہ تھا، تو وہ اکڑنے لگتا ہے، پھولا نہیں سماتا ہے۔ تو اللہ یہ ذکر جو ہے سورہ فجر میں بھی ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَكْرَمَهُ
وَنَعَمَهُ فَيَقُولُوا رَبِّي اکرمن، ہے نا، کہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی. کبھی آزمائش ماننی نہیں چاہیے، لیکن جو ہے اس میں جو ہے ناشکری نہیں کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. تو انسان کی یہ فطرت میں تو ہے، لیکن ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے، الحمدللہ اس وقت دور قرآن کی وجہ سے جو ہے ہم پورے قرآن سے جو ہے گو تھرو ہو جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ کون سے احکامات ہیں. تو یہ عیب ویسے تو فطرت میں ہے، نفسیات انسان کی، لیکن اس عیب سے پاک کون ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، اور جو ہے جو بہت نیک ہیں. صبر ہوا عملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تو یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان کا، اس رمضان کا مہینہ ہم کو صبر سکھاتا ہے نا. تو ہم کو اس چیز پہ جو ہے ضرور قائم رہنا چاہیے. اور مکی صورتوں کی جو ترتیب مصحف میں ہے نا، کہ 12 سال مکہ میں، پھر پہلے 4 سال سورہ قاف سے آخر تک، پھر بیچ کے 4 سال درمیان میں آتے ہیں، اور آخر جو 4 سال ہیں وہ شروع کے گروپ میں، جو کہ ہم سورہ اعراف انعام پڑھ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو آخر کے 4 سال تھے نا. تو اب پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کے کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا. کیونکہ وہ لوگ بار بار یہی فرمائش کرتے تھے نا کہ خزانہ کیوں نہیں اترا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو اصل میں یہ جو ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہے تھے. یہ اس وجہ سے بات کہی جاتی ہے تاکہ یہ چیز پتہ ہو کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، سب کے سب موجود ہیں. اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ 13، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو خود گھڑ لی ہے. یہ وہی اللہ تعالیٰ کا چیلنج جو 4 جگہ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل میں اب ہم پڑھیں گے ہم، کہ ان کو کیا کہتے تھے کہ پیغمبر نے خود لکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم لکھ کر لے آؤ. انہوں نے کوشش بھی کی تھی، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی چیزیں لکھ کر لائے تھے نا. تو یہاں پہ یہ اللہ کا چیلنج ہے نا. پھر آیت نمبر 15 ہے سورہ ہود کی، اور یہ اب ہمارا 12واں سپارہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا زینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اس کی جو ہے وہ زینت کی طالب ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہے چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کو مل جائے، بہترین گھر، بہترین گاڑی اور ساری چیزیں، اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو سارا اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے یہیں پہ دنیا میں دے دیتے ہیں. اور ان کی دعا بھی ظاہر ایسی ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کا تو سب کیا کرایا جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کیا نیت پر ہے نا، انما الاعمال بالنیت. تو ہم جو بھی کر رہے ہیں تو ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں، اور پھر ہم اس میں جو ہے کوشش کریں. اب جو ہے وہ اگلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 17 جو ہے وہ سورہ ہود کی، کہ فمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ. کہ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا ہے. یہ کیا ہے کہ اس ہدایت کے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں. ہدایت کے راستوں میں سب سے پہلے تو یہ کہ کل مولود یولد علی فطرہ، اس کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. پھر اس کو جو ہے اپنے وجود اور کائنات میں غور و فکر، کہ خود وہ شخص جو ہے وہ اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ جیسا جسم اس کا بنا ہے، جس میں دل ہے اور لیور ہے، ایک پوری بڑی فیکٹری، اور ساری چیزیں جس طرح سے کام کرتی ہیں. اور پھر کائنات میں ایک سے ایک نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو کہ یہ سب کام کر رہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی گواہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اور پھر ایک اور گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی. تو اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یعنی وہ شک میں نہیں پڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کو شک سے دور کر رہے ہیں. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، یعنی کہ حقیقت کا انکار جو ہے وہ کیا ہے کہ جھوٹ گھڑنا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کا انکار کر رہے تھے.
تو یہاں پہ اس کی بات ہے، پھر اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر، کیونکہ یہ لوگ مستقل کچھ سنتے نہیں تھے اور مستقل انکار پہ انکار ہی کیے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا، یہ آیت نمبر 23 اس بات جو ہے وہ کہتے ہیں عاجزی کو۔ تو 3 کیریکٹرسٹکس ضروری ہیں جنت کے لیے، ایک تو ایمان، عمل الصالح، اور اس کے بعد جو ہے عاجزی۔ عاجزی اتنی کہ ہمبلڈ ہو کے اللہ تعالیٰ سے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اور میں اور آپ کیا ہیں۔ تو ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا، دوسرا ہو دیکھنے سننے والا ہے، تو کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہے نا، کل اعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع حل یستویان، ہے نا، یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا حال کیا ہے کہ جیسے کہ وہ دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب قیامت میں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ دنیا میں اندھے بن کے رہے ہیں۔ اور ابھی اس رکوع سے جو ہے یہ جو تیسرا رکوع ہے وہ آخر تک جو ہے وہ نبیوں کے قصے ہیں، اور ارد القرآن بیان القرآن میں جو ہے میں نقشہ ہے وہ علاقے جہاں رسول آئے، ان قوموں کے علاقے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور وہ قومیں جن پر عذاب آیا۔ تو پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہ ان کو اوپر جو ہے پانی کا عذاب ہوا تھا ان کے قوم پر، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف خبردار کرتا ہوں، اور کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، ان کی نسل سے عاد کی قوم ہوئی تھی نا، تو جواب میں ان کے قوم کے سرداروں نے ذرا جھٹلایا اور کہا کہ ہماری نظر میں تم کچھ بھی نہیں، ہمارے جیسے انسان ہو، ہے نا، اور تم کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو بالکل اراذل بادر رہا ہے، یعنی کہ یہ بالکل لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں، یہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم تو تمہارے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے پھر بہت ہی محبت سے سمجھا، یا قومی، یہ میری قوم، کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ کھلے بینہ پہ شہادت پہ ہوں، اس نے مجھے اپنے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم کو نظر نہیں آتی ہے، اور اگر تم نہیں ماننا چاہو، نہ تم ہدایت لینا چاہو، تو کوئی زبردستی تو تمہارے پر نہیں ڈالے گئی ہیں، اللہ کی مشیت ہی یہ نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیں یہ بہت اہم آیات ہیں کہ سارے رسولوں نے اسی طرح سے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پہ کوئی مال بھی نہیں لیتا، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے نا، اور میں جو ایمان لائے میں ان کو چھوڑوں گا بھی نہیں۔ تو دیکھیں یہ آج کل بھی دور قرآن جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور ویسے بھی قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں، بیان ہوتے ہیں جگہ جگہ، اور اس پہ کوئی بھی مال نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک شوق سب کے اندر جو دیا ہے، اور ظاہر ہے دنیا والے ہمیں کیا اجر دے سکتے ہیں، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ ہی کا اجر ہے، اسی لیے وہی توقع رکھنی چاہیے۔ حالانکہ دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کیا فیشیل کروانا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، یا کوئی کورس کرنا چاہیں کہ کمپیوٹر کا یا میک اپ کے اوپر جو ہے وہ سیلف گرومنگ کا، تو کتنے کتنے پیسے لگتے ہیں، جبکہ قرآن جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ دائی جو ہے وہ کبھی بھی اس کی کوئی اجر دنیا والوں سے نہیں مانگتا، اللہم اجرنا منہم۔ اور کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، پھر وہی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ میرے پاس تو نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ بھی میں نہیں کہتا، کہ جن لوگوں کو جو لو اسٹیٹس کے لوگ جو میرے ساتھ ہیں ان کو تم تو حقارت سے دیکھ رہے ہو، لیکن میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اگر میں نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ میں تو ایک بہت بڑے گناہ کا شکار ہوں۔ تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا کہ اے نو، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو وہ عذاب لو، بار بار عذاب، ہے نا، تو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم بار بار عذاب مانگتی تھی، تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی لائے گا۔
اور اگر چاہے اگر تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کیسے روکو، جب عذاب آئے گا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے نا، کیونکہ تم کو جو ہے تمہارے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہی تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ تو اے نبی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ گھڑ لیا ہے؟ پھر ان پر بھی ظاہر ہے کہ وہی سب جو ہے وہ الزامات اور اعتراضات ہوتے تھے۔ تو پھر جو ہے نوح علیہ السلام پر اوحی الی نوح، یہ ہمارا اگلا رکوع ہے، چوتھا رکوع، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام پر جو ہے وہ وہی کی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ تمہارے ساتھ ہیں، کوئی اور مانے گا نہیں، تو تم ان کا غم نہ کرو، ہے نا۔ اور اب جو ہے کہا کہ تم جو ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے جو ہے نا وہ کشتی کو تیار کرو، اور وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یعنی کہ ہم جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن کے ساتھ وہ کشتی بنی جب کہ کوئی طوفان دور دور نہیں تھا، آسمان صاف تھا، تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سے کہا کہ جن لوگوں نے جو ہے انکار کیا ہے ان کے حق میں تو مجھ سے کوئی سفارش بھی نہیں کرنا، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ پھر کس کی سفارش کرنے چلے تھے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے کشتی رانی کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو ان کے جو لوگ گزرتے تھے تو وہ کلما مر علیہ ملؤ من قومہ سخروا منہ، ان کا خوب مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا کہ مطلع صاف ہے، کوئی بارش ہے نہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا بھی انہوں نے کیا جواب دیا کہ عنقریب تم کو خود پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام، تو ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لے آئے تھے، اور یام اور ان کی اپنی بیوی جس کا بیٹا یام تھا وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کے اوپر پانی کا عذاب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ہے نا، سوائے ان کے جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا تھا، جن کے بارے میں سورہ قمر میں بھی اس کے بارے میں کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ نا۔ تو یہ پھر سب لوگ ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کی نسلیں پھر انہی سے ہوئی ہیں۔ تو اور وہ دیکھیے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ہم تو ایک دفعہ کسی کو سمجھائیں تو دوسری دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا ہے۔ اور یہ جو شروع ہوا تھا، کہتے ہیں کہ ایک تندور سے اس کی ابتدا ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹا، پھر ایک طرف سے جو ہے وہ بارش موسلادھار اوپر سے، دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ چشمے پھوٹے، تو اس سے جو ہے وہ ایک اس کا جو ہے پورا سیلاب، بہت بڑا سیلاب ہے۔ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے پورے علاقے میں ایک بہت بڑے سیلاب کے واضح اثرات بھی ہیں، اور جیولوجی بھی اس کی تصدیق کرتی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے کشتی ان لوگوں کو سب اس پہ سوار ہو گئے، اور اس میں جانور بھی ہر طرح کے، اور ان کا جوڑا، اور تاکہ ان کی بھی نسلیں رہیں اور ایمان والے بھی۔ تو کشتی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور ایک ایک موج جو ہے پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے یہ دعا سکھائی کہ انہوں نے کیا کہا کہ قال ارکبوا، اس میں سوار ہو جاؤ، فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، کہ اس کشتی کا جو ہے وہ چلنا اور رکنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کی کشتی کا بھی چلنا اور رکنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کہ ہمیں موت آئے، ہمیں کوئی بیماری آئے، یا ہمارے کوئی چلتے ہوئے کام رک جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ سواری پانی کے سفر کی دعا بھی ہے، اور بسم اللہ کی برکت اس میں ہے، کہ اس بسم اللہ کی برکت سے ساری جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ چلتی رہی۔ تو کشتی ان لوگوں کو لے کے چل رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، کون سا بیٹا؟ یام، دور فاصلے پہ تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جائے، یعنی اس کو ایمان والوں میں جو ہے وہ شامل کرنے کی آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی، کہا کہ کافروں کے ساتھ مت رہو۔ تو فوراً اس نے کیا جواب دیا؟ میں تو ابھی پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں، یعنی مٹیریلسٹک سپورٹ جو ہے وہ انسان بعض دفعہ پہلے زیادہ سوچتا ہے، اللہ کی مدد نہیں تلاش کرتا۔ تو وہ پہاڑ پہ چڑھا، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بھی کہ کوئی چیز اللہ کے حکم سے نہیں بچائے گی سوائے کہ اللہ ہی رحم کرے،
پھر کیا ہوا کہ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو ایک موج درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں جو ہے شامل ہو گیا۔ ہم لوگ کہیں سفر کو جاتے ہیں تو ایک حد تک ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے لائن ڈسکنیکٹڈ، اب ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے زمین قیل یا ارض ابلعی ماءکی، کہ پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جو ہے جودی پر ٹک گئی۔ جودی پہاڑ آج بھی موجود ہے کردستان میں اور وہ کشتی بھی مل گئی ہے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ، کیا فرما رہے ہیں، وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ ظالموں کی قوم جو ہے وہ دور ہوئی۔ یہ آیت نمبر 44 اور ہمارا 12واں سپارے کا جو ہے وہ ربو ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔